السلام علیکم ناظرین، میں رضوان رفیق باجوہ روشن صاحب ویلفیئر نیوز نیٹ ورک کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں۔ ناظرین، میری آپ کے ساتھ ملاقات میں کافی دن گزر گئے اور میں نے سوچا کہ آج لازمی طور پہ آپ سے بات کرنی چاہیے۔ عام طور پر اتوار کے روز ویڈیو نہیں ہم بناتے، لیکن کیونکہ کافی دن گزر گئے تھے اور مجھے لگا کہ جیسے میرے سننے والے جو ہیں وہ کچھ اداس سے ہیں، ان کے چہرے پہ اداسی چھائی ہے، وہ انتظار میں ہیں کہ میں ان کے سامنے پیش ہوں اور ان سے باتیں کروں۔ تو آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ موضوع آپ کا ہی ہے، اس موضوع کا تعلق آپ سے ہی ہے، کیونکہ ہم جو صحافی ہیں ہم پہ تو پیکا ایکٹ جو ہے، پیکا ترمیمی ایکٹ، وہ نافذ ہو چکا ہے۔ ملک کے طول و عرض میں جو سوشل میڈیا سے وابستہ لوگ ہیں ان پہ پرچے کاٹ رہے ہیں، ان کے خلاف انہوں نے کوئی گفتگو ایسی کی ہوگی، اس پہ ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے۔ طول و عرض کے علاوہ جو بڑے شہر ہیں وہاں بھی یہ کام صحافیوں کے خلاف جاری ہے، روزانہ کی بنیاد پر ایف آئی آر جو ہے وہ کٹ رہی ہے، اور پیکا ایکٹ اپنے پورے کیا کہتے ہیں جاہو جلال کے ساتھ نافذ العمل ہو چکا ہے۔ اس لیے اب سمجھ نہیں آ رہی کہ کس موضوع پر گفتگو کی جائے۔ اگر آپ پولیس کی کارکردگی پہ بات کریں گے تو پولیس نے تو پرچہ کاٹنا ہے، انہوں نے تو ایف آئی آر کاٹنی ہوتی ہے، وہ خود ہی شکایت کریں گے، خود ہی اس کی ایف آئی آر کاٹ دیں گے، تو اس لیے ذرا اس سے بھی احتیاط لازمی ہے۔ اگر آپ ہاسپٹل میں ہونے والی غفلت اور وہاں جو طبی سہولتیں ہیں ان کی عدم دستیابی پر بات کریں گے تو ڈاکٹر آپ کے خلاف شکایات کر دیں گے، اور پھر کس طرح آپ کرپشن کے جو ثبوت ہیں وہ کیسے اکٹھے کریں گے، کیونکہ آپ کی رسائی وہاں پہ ختم کر دی گئی ہے۔ پہلے ہی جو سرکاری ادارے ہیں وہاں پہ محدود جو صحافی ہیں ان کا داخلہ محدود کر دیا گیا، اور اس میں حکومت کے جو اقدامات ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن کچھ ہمارے جو دوست ہیں انہوں نے بہت زیادہ ہلڑ بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں اداروں میں جا کر، جس کی وجہ سے ایک عام جو جینون جرنلسٹ ہے اس کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اس لیے میں نے سوچا کہ اب پیکا ایکٹ سے کس طرح بچا جائے اور اپنی بات بھی کر دی جائے۔ ہم کئی سالوں سے بلکہ سال سے حکومتی اداروں کی کرپشن، ان میں غفلت اور حکومت کی عدم توجہی کے بارے میں آپ کو بتاتے رہے۔ کئی جگہ پہ ہماری نشاندہی کے بعد وہاں پہ اقدامات ہوئے اور بہتر کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن آج ہم پیکا ایکٹ سے بچاؤ کے لیے مطلب پیکا ایکٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کرتے ہیں موسم پر۔ موسم بہار شروع ہو چکا ہے، سردی اپنی جو روانگی ہے اس کی تیاری پکڑ چکی ہے، سامان اس نے باندھ لیا ہے، بس اکا دکا کوئی بارش کے قطروں سے کچھ موسم بہتر ہوا ہے۔ ابھی محکمہ موسمیات نے بتایا کہ 1 مارچ تک مزید بارشیں اور آندھیوں کا امکان ہے۔ اس سے یقینی طور پر موسم سرد
رہے گا اور درجہ حرارت نیچے آئے گا، اس کے بعد رمضان المبارک شروع ہو جانا۔ اللہ کرے کہ وہ پچھلے سال کی طرح اس سال بھی رمضان مبارک جو ہے وہ اس میں موسم ذرا نارمل ہی رہے۔ یہ نہیں ہم کہتے کہ جی بہت زیادہ سردی ہو جیسے پچھلے سال پڑی تھی، بس ذرا نارمل سا ہی گزر جائے اور اللہ کی رحمت مسلمان پر رہے اور کوئی ایسا آندھیوں اور طوفان سے ایسا نقصان نہ ہو جس سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ اب ہم آندھی پہ تو بات کر سکتے ہیں، بارش پہ بھی بات کر سکتے ہیں، لیکن اس کے جو نقصانات، جو شہریوں کو جو نقصانات اس پہ اٹھائے جائیں گے حکومتی غفلت کی وجہ سے، اس کی نشاندہی پہ ذرا تھوڑا سا محتاط ہونا پڑے گا، کیونکہ پیکا ایکٹ نافذ ہو چکا ہے۔ لیکن ہم حکومت کو چھوڑیں، وہ تو بہت سے ہمارے ساتھی جو ہیں اس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ آئیے ہم بات کرتے ہیں موسم بہار پہ۔ اس پہ ہم آپ کو کچھ ساتھ ساتھ دکھانے کی کوشش کریں گے کہ بہار کا موسم شروع ہو چکا ہے، اور اس کے جو نمایاں جو اس کی تبدیلی اگر موسم کی دیکھنی ہو تو آپ پودوں اور درختوں کو دیکھیں۔ اس پہ جو درختوں کے پتے ہیں اور جو پھولوں والے پودے ہیں، انہوں نے اپنے رنگ باہر، قدرت کے جو رنگ ہیں وہ سامنے نظر آنا شروع ہو گئے، اور یہ آنے والے کچھ دنوں میں بہار کا جو موسم ہے اس کے اثرات پوری طرح آپ کو نظر آئیں گے۔ جو پرندے ہیں وہ چہچہا رہے ہیں، کیونکہ وہ بھی اس بہار کی موسم کی خوبصورتی میں ان کا بھی ایک نمایاں کردار ہے۔ وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے اس موسم کو انجوائے کر رہے ہیں۔ تو ہم آپ کو یہ دکھانا چاہیں گے کہ بہار کا جو موسم ہے وہ کس طرح آپ اسے دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کیا کچھ سامنے آ رہا ہے۔ اس کے لیے ہم آپ کو جی ناظرین، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو درختوں کے پتے ہیں یہ نکلنا شروع ہو گئے ہیں، اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایک جسے نیم کہتے ہیں اس کا درخت ہے، اور اس کی دوسری نسل ایک بقین سے کہا جاتا ہے، وہ والا درخت ہے، اور یہ تقریباً 15 ستمبر سے 15 اکتوبر تک اس کے تمام پتے جو ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں، اور اس کے بعد یہ 15 فروری کو اس پہ دوبارہ یہ پتے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس وقت بالکل خالی ہے، لیکن اگلے 15-20 روز میں یہ پوری طرح اپنی خوبصورتی کو سامنے لائے گا، اور یہ چھوٹے چھوٹے پتے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے نکل رہے ہیں۔ اسی طرح یہ اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ جو آپ کو نظر آئے گا، یہ دیکھیں، یہ امرود کا درخت ہے، اور اس پہ یہ امرود بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ یہ پھل کی وجہ سے ٹہنیاں جو ہیں وہ نیچے کو جھکی ہوئی ہے، اور تھوڑا ہم آگے چلیں گے تو یہ جامن کا درخت ہے، اس پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پودے جو ہیں وہ نکل رہے ہیں، پودے اس پہ جو پتے ہیں وہ نئے پتے وہ نمودار ہو رہے ہیں۔ تو اس طرح یہ ساتھ ہی آپ اگر دیکھیں تو پرندے بھی آپ کو چہچہاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور وہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ اس کھلے ہوئے موسم میں بہار آ گئی ہے، اور ان کے آنگن جو ہیں وہ بھی اب بھرنے کو تیار ہیں۔ تو تھوڑا ہم آپ کو
آگے لے کے چلتے ہیں۔ یہ یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایک گھونسلہ نظر آئے گا۔ یہ بڑا خوبصورت گھونسلہ اور بڑی محنت سے پرندہ کیا، اور اس میں وہ دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں وہ آئیں گے اور اپنے دے دیں گے اور پھر اس میں بچے پیدا ہوں گے۔ تو یہ کچھ مناظر تھے جو ہم آپ کو دکھانا چاہ رہے تھے۔ یہ آپ کا پودا ہے اور اس میں کچھ دن بھی بڑا ہو جائے گا اور پھر ایک خوبصورت منظر آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ تو یہ ہم آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ ابھی مزید ایک ماہ میں تمام پودے جو پھولنے والے ہیں ان پہ ایک دو ماہ میں پھول آ جائیں گے، درختوں پہ پتے نہیں ہیں جو وہ نمودار ہوں گے۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا، ہم نے آپ کو موسم بہار کے کچھ رنگ جو ہیں دکھائے۔ اب ہم آخر میں صرف آپ سے یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ان موسمیاتی جو تبدیلی ہیں جو رونما ہو رہی ہیں، جو یہ آپ نے دیکھا کہ سردیوں کے اس موسم میں بہت کم بلکہ نہ ہونے کے برابر بارشیں، اور پھر ہمیں اللہ کے حضور پیش ہونا پڑا۔ مختلف ملک کے حصے ہیں، وہاں پہ نمازیں ادا کی گئیں، اور پچھلے دنوں پھر ایک بارش جو ہے وہ ہوئی۔ شکر ہے اللہ کا، اللہ تعالیٰ نے ہم پہ رحم کیا۔ اب آگے بھی بارشوں کا امکان ہے۔ دعا کریں کہ بارشیں ہمارے لیے زحمت نہ بنے، رحمت بنے، اور جو پانی کی کمی ہے وہ دور ہو سکے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ روشن صاحب ویلفیئر فاؤنڈیشن نے ہر سال جو شجر کاری مہم ہے اس کا آغاز تنظیم کے زیر انتظام کیا جاتا ہے۔ تو اس سال بھی ہمارا یہ پروگرام ہے، لیکن آپ جہاں بھی ہیں، جہاں بھی آپ بیٹھے ہیں، آپ یہ سمجھ لیں کہ جس طرح دوسرے کام بہت ضروری ہیں، یہ بھی آپ پہ فرض ہے کہ آپ ایک پودا ضرور اپنے گھر میں لگائیں، باہر لگائیں، کہیں پہ لگا دیں، جہاں پہ کہ کوئی ضروری نہیں کہ اگر آپ کے گھر جگہ نہیں ہے تو کوئی ایک پودا 5-10 روپے، 20-50 روپے کا، 100 روپے کا کوئی پودا لے کے وہ کہیں بھی آپ لگا سکتے ہیں۔ اس سے اگر ایک باسیت قوم ہم اجتماعی طور پر کوشش کریں گے تو یقینی طور پر موسم میں جو ایسی تبدیلی جو ہمارے ملک کے لیے نقصان دہ ہے وہ ختم ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ انشاءاللہ جلد ہی ایک اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ خدا حافظ۔